ایک دفعہ مطلب میرے بھائی کے ساتھ ہی تھا، اور مجھے جو ہے نا میرے سامنے ایک بڑا سا سانپ آ رہا تھا جس کو میں دور دھکیل رہا تھا. پھر وہ میری طرف بڑھ ہی رہا تھا، میں بے خوف اس کو دور دھکیلتا رہا اور ہنستا رہا. پھر مجھے اچانک ڈر سا لگنے لگا، تو میرے بھائی نے کہا کہ میں اسے سنبھال لیتا ہوں. اسی درمیان میری آنکھ کھل گئی. آرے بھی آپ کے خواب کی تعبیر بھی وہی ہے جو بھی میں نے عرض کی سام کے حوالے سے. آپ بھی دشمن سے حفاظت کے حوالے سے تعویذ وغیرہ حاصل کیجئے، وظائف کیجئے، اور ظاہری طور پر بھی غور و فکر کیجئے کہ کہیں کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں، یا جو بھی ہے آپ کا دشمن آپ سمجھتے ہیں، واقعی وہ اگر دشمن ہے تو اس سے حفاظت کے آپ ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، تدابیر بھی اختیار کریں کہ بندے کو توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صحابی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ میں اونٹ کو باندھوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کروں، تو اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل بھی کرو. تو اسباب اختیار کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف بھی نہیں. بعض لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں کہ یار اگر اسباب اختیار کر لیے تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کیا ہوا؟ توکل تو یہی ہے نا کہ بس اسباب کو چھوڑ دیا جائے اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی امید رکھی جائے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی ہونا چاہیے اور اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے کہ نظام کائنات ہی اسی طرح سے، اور یہ اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہمارے لیے ہیں. اب کوئی شخص کہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور بس گھر پر مجھے کھانا پینا مل جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے میرا رزق، یہ بات درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رزق لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسب حلال کا بھی حکم ارشاد فرمایا. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کسب فرمایا، تجارت فرمائی. تو سرکار سے بڑا توکل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی توکل کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار فرمائے. صحابہ کرام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے اور باقاعدہ حفاظت پر مامور ہوا کرتے تھے. جنگوں کے واقعات بھی آپ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ جنگوں کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک مقام مقرر ہو جاتا اور کچھ صحابہ کرام بالخصوص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور ہوتے. تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا سرکار کو توکل نہیں تھا؟ یقیناً بڑے سے بڑا توکل کرنے والا بھی آپ کے قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن سرکار نے ظاہری اسباب بھی اختیار فرمائے. اب کوئی شخص کہے کہ میں تو بہت بہادر ہوں، زندگی اور موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہو اور وہ کوئی جو ہے حفاظتی امور کے حوالے سے کچھ بھی اختیار نہ کرے تو اس کو بے وقوف کہا جائے گا. یہ توکل کی تعریف نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل بھی ہونا چاہیے، اس کی بارگاہ میں دعا بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر معاملے میں جو بھی معاملہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے مزید بہتر ہوگا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. محمد عرفان ابتاری فیصلہ بات. میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں نا جو اپنے یا تو بارش دیکھتا ہوں یا پھر پانی کو دیکھتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا خواب یہ ہے کہ میں نے پیر غوث اعظم کی زیارت کی ہے خواب کے اندر. سبحان اللہ، کیا بات ہے عرفان بھائی آپ کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک کرے. بزرگوں کی زیارت کرنا، اولیاء کرام کی زیارت کرنا یہ باعث خیر و برکت ہوا کرتا ہے، اور یہ اچھے ذہن اور اچھے قلب کی بھی علامت ہوتی ہے کہ جو بزرگوں سے محبت رکھتا ہے، جو دل میں بزرگوں کی عقیدت رکھتا ہے، اسی کو زیارت بھی نصیب ہوتی ہے. اور بزرگوں کی زیارت ہو، بزرگوں کی ظاہری ملاقات ہو، ان کے بارگاہ میں حاضری ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کے امور ہوا کرتے ہیں. اور جو آپ نے پہلا خواب بیان کیا بارش کے حوالے سے، تو بارش کا دیکھنا، مطلقاً بارش کا دیکھنا،
یہ بھی خیر اور بھلائی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ البتہ ایسی بارش دیکھنا کہ جو طوفانی شکل میں ہو یا اس بارش کے اندر کسی اور شے کی آمیزش ہو، مثال کے طور پر کیڑوں کی بارش ہے، اس کے اندر بچھوؤں کی بارش ہے، سانپوں کی بارش ہے، یا ایسی بارش ہے کہ جس نے نقصان پہنچا دیا ہو، تو اس کی تعبیر الگ ہوا کرتی ہے۔ البتہ مطلقاً بارش جو ہے یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کے دونوں خواب ہی سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس اچھے خواب کی شکرانے کے طور پر آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ سردار آباد سے آپ نے کال کی ہے تو الحمدللہ وہاں بھی مدینہ ٹاؤن میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ قائم ہے، عالی شان فیضان مدینہ قائم ہے الحمدللہ، اور مدنی قافلے میں سفر کو بھی اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ غوث پاک کا مزید کرم ہوگا، اور جب بزرگوں کی نگاہ کرم ہوگی تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچ چکا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ بدھ کو مزید کالز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی خواب بیان کریں تو مکمل خواب بیان کریں، اور اپنے حالات بھی کچھ نہ کچھ ضرور بیان کیا کریں۔ مثال کے طور پر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں آپ کی طبعی کیفیت کیا تھی، آپ بیمار تھے، صحت مند تھے، نارمل تھے، کیا آپ کی کیفیت تھی، آپ کے مالی حالات کیا تھے، کیونکہ بہت سارے تعبیروں کے اندر مقروض، غیر مقروض، حاجت مند، غیر حاجت مند ہونے کے حوالے سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ کے مالی حالات کیا تھے، آپ کیا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، اچھا نوکری کرتے ہیں تو آپ کی نیچر آف جاب کیا ہے، کس طرح کی آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کے رجحانات کیا ہیں، آپ کن کاموں میں اپنا زیادہ تر وقت صرف کرتے ہیں، یہ بھی بیان کیا کریں۔ شادی شدہ ہیں تو بھی بیان کر دیں کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے آپ کو نوازا ہے تو یہ بھی بیان کر دیں کہ اتنے بچے ہیں۔ اسی طرح خواب مکمل بیان کریں، اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی میں کچھ بھی نہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ شے جو ہے نا یہ میرے لیے نقصان دہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن اسی کی وجہ سے اس کی اچھی تعبیر ہو جاتی ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی خواب بیان کرنے میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، جو آپ نے دیکھا وہ آپ بیان کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اور اس نیت سے بیان کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جو مجھے تعبیر بیان کی گئی اس کے مطابق میں عمل کروں گا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک نعمت ہے۔ نقصان کے اشارے کا خواب بھی ان معنوں پر نعمت ہوتا ہے کہ بندے کو پہلے سے ہی انڈیکیٹ کر دیا گیا، اب وہ اپنے حفاظتی تدابیر اختیار کر سکتا ہے۔ گناہوں کی طرف اشارہ ہو گیا تو نیک بننے کی کوشش کرے گا۔ اچھا خواب نعمت ہی نعمت ہے کہ اس سے بندے کو فرحت محسوس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی خواب بیان کریں مکمل بیان کریں، حالات کو جو ہے اس سے متعلقہ وہ آپ بیان کریں۔ اگر جس کو آپ کال ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ کچھ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی بیان کریں، کہاں سے کال کر رہے ہیں یہ بھی بیان کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کی جا سکے گی۔ کال ریکارڈ کرنے کا جو نمبر ہے 021 پاکستان کے کالرز کے لیے 02134942626، اور بیرون ملک سے کال ریکارڈ کروانا جو چاہتے ہیں اسلام بھائی وہ اس نمبر کی ابتدا میں 00922100922 اور اس کے بعد 34942626 ڈائل کر سکتے ہیں۔ اپنے شرعی مسائل کی رہنمائی کے لیے پاکستان سے کال کرنے والے اسلامی بھائی 02134940443 یہ ملا سکتے ہیں، اور بیرون ملک سے ملانے والے 0092221 کے بعد 34940443 ملائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر وقت شرعی رہنمائی دستیاب ہوگی۔ فیڈ بیک کے لیے آپ feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔ ہمارے سلسلوں کے حوالے سے، نشریات کے حوالے سے آپ تاثرات کا اظہار کرنا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں آپ یہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور خوابوں کی تعبیر بذریعہ میل معلوم کرنے کے لیے خواب کی تعبیر @dawatیسلامی.net اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سب